عمران خان نے جرم مان لیا، اب فیصلہ نہیں سزا ہوگی۔ حکمرانوں عوام کا سمندر دیکھ لو، تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ چور چور کی گردان کرنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا۔ پی ٹی آئی کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوئی، آپ جتنی بھی طاقت استعمال کر لو عوام سے نہیں جیت سکتے۔ مریم نواز کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرے سے خطاب۔ ڈفلی بجانے والے کو مسلط کر دیا۔ لانگ مارچ ہوگا تو حکمرانوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ عوام نے حکمرانوں کو ابھی صرف نمونہ دکھایا ہے، جب پورا پاکستان اسلام آباد آیا تو کیا صورتحال ہوگی۔ قوم پر ڈفلی بجانے والے مسلط کر دیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومت اور الیکشن کمیشن پر شدید تنقید۔ سلیکٹڈ کو گھر بھیج کر دم لیں گے، پورے ملک میں گو نیازی گو کے نعرے لگ رہے ہیں۔ احسن اقبال کا خطاب، فورن فنڈنگ کیس میں کوئی اور ملوث ہوتا تو لٹکا دیا جاتا۔ احتساب کے نام سے اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سردار اختر مینگل بھی حکمرانوں پر برس پڑے۔ الیکشن کمیشن سے انصاف چاہیے، 6 سال ہو گئے عمران خان تلاشی نہیں دے رہے۔ آفتاب شیر پاؤ کے سرکار پر وار، عمران خان نے عوامی مینڈیٹ چوری کیا، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے، پرویز اشرف کا مطالبہ۔ اویس نورانی بولے پی ڈی ایم الیکشن کمیشن سے حساب لینے آئی ہے۔ حکومت نے اپوزیشن کے مظاہرے کو ناکام قرار دے دیا، پی ڈی ایم والے این آر او کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا رد عمل، فواد چودھری بولے مولانا کس حکیم کے پاس جائیں، شریف خاندان نے کرپشن کو آرٹ بنا کر پیش کیا، فواد چودھری کا ری ایکشن۔ دوسروں کو کرپٹ کہنے والا خود کرپٹ نکلا، پتہ لگ گیا یہ سلیکٹڈ ہی نہیں اسپانسرڈ بھی ہیں۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم عمران خان پر وار، کہتے اشاروں پر چلنے والے عوام کی خدمت نہیں کر سکتے، اسلام آباد پہنچ کر چھین کر استعفیٰ لیں گے۔ یہ صرف یہ اس عزم کو لے کے آج وہاں جا رہے ہیں کہ نہ کھیڈیں گے اور نہ کھیڈن دیں گے۔ اور رہی بات مولانا فضل الرحمان کی، تو انہوں نے تو ماشاءاللہ اس پاکستان کو ہمیشہ اپنی چراگاہ بنائے رکھا۔ یہ لوگ جیب کترے بن کر عوام کو لوٹتے رہے، اقتدار کا درد مولانا کو چین لینے نہیں دے رہا۔ راج کماری پہلے اپنے چچا سے پوچھ لیتی کہ چیئرمین الیکشن کمیشن کے چیئرمین ان کی رضامندی سے بنے یا نہیں۔ معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق کا اپوزیشن پر طنز۔ خاتمہ باجی مفت کی روٹیاں توڑنے کا وقت ختم ہو گیا، ہن رسیداں کڈو۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری کا رد عمل، اب نہ سلیکٹڈ کو بھاگنے دیں گے نہ اس کے حواریوں اور پجاریوں کو، فورن فنڈنگ کیس تحریک عذاب کا دھڑن تختہ کر دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدر وفاقی کابینہ کا اجلاس، شبلی فراز نے براڈ شیٹ پر ابتدائی رپورٹ پیش کر دی، فائدہ اٹھانے والوں کو شامل تفتیش کرنے کی سفارش، وزیر اعظم اور کابینہ اراکین کی جانب سے سفارشات پر غور۔ براڈ شیٹ کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ثالث نے بتا دیا شریف خاندان 2000 سے منتقل اپارٹمنٹس کا مالک ہے۔ پرویز مشرف نے نواز شریف کو این آر او دے دیا، جو 83 ملین پاکستان آنے تھے وہ جدہ بھاگنے والے این آر او کی وجہ سے نہ مل سکے، الٹا پاکستان کو جیب سے 20 بلین دینے پڑے، جھوٹے پھر پکڑے گئے، شہباز گل کا ٹویٹ۔ الیکشن کمیشن سے حکومت گرے گی، یہ جو پاکستان کی تمام خرابیاں ہیں نا یہ سب کے سامنے رکھنی ہے۔ کمیشن بنا نا، کمیشن لینے والوں کو مستقل ہے۔ الیکشن کمیشن سے ہی حکومت گرے گی، بہت سارے لوگ براڈ شیٹ میں کمیشن لینے گئے۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پاکستان میں جو تمام خرابیاں ہیں وہ سب کے سامنے رکھنی ہیں، براڈ شیٹ کمیشن اصل میں کمیشن لینے والوں پر مشتمل ہے۔
نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ مراد علی شاہ پہ سندھ میں توانائی منصوبوں میں اختیارات کے غلط استعمال، خلاف ضابطہ فنڈ جاری کرنے کا الزام۔ پلاٹ الالمنٹ ریفرنس، نواز شریف کی تمام جائیداد کر لی۔ تفتیشی افسر کی رپورٹ احتساب عدالت لاہور میں جمع، دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 28 جنوری کی تاریخ مقرر۔ شہباز شریف کی جیل میں میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ شہباز شریف کینسر کے مریض، میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، شہباز شریف کے 2 ڈاکٹرز بھی شامل کیے جائیں۔ وکیل امجد پرویز کا احتساب عدالت پہ موقف۔ جعلی اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کیس، احتساب عدالت اسلام آباد نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کو 4 فروری کو طلب کر لیا۔ نوٹس جاری، ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سلیم مانڈوی والا کا رد عمل۔ اس بار امتحان کے بغیر کوئی بچہ پرموٹ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں بچوں کو اسکولوں میں حاضری 50% کر دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا گیا۔ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر مقرر، انہیں راجہ علی اعجاز کی جگہ ذمہ داریاں سونپی گئی۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب اہل برداری کل ہوگی۔ سخت سیکیورٹی کے بعد واشنگٹن چھاونی میں تبدیل، قائم مقام سیکرٹری دفاع نے سیکیورٹی خدشات خارج از امکان قرار دے دیا۔ حریم شاہ کے کلمہ پڑھنے اور استغفار پر اعتبار کیا لیکن دھوکہ دیا گیا۔ مفتی عبدالکبی کہتے تھپڑ مارنے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، حریم شاہ کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کریں گے۔ مدارس کا حلقہ احباب بہت غصے میں ہے۔ میں اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے اس کے کلمے پر اعتماد کیا، اس کے استغفار پر اعتماد کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ زندگی میں تبدیلی لانے چاہ رہی ہوں۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کے مطابق رہا ہفتے بلوچستان میں شدید سردی کی نئی لہر آنے کا امکان، پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند کے بادل چھائے رہنے کا امکان۔ گلگت بلتستان کی وادی التر میں سرمائی کھیلوں کا آغاز، پاک فضائیہ کے اسکیئرز نے 15ویں شاہ خان الپائن سکی کپ میں 5 تمغے جیت کر میدان مار لیا۔ سلالم کیٹیگری میں تینوں پوزیشن پاک فضائیہ کے اسکیئرز نے حاصل کی۔